الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون صدق اللہ العظیم۔ دوستو بھائیو، اللہ تبارک و تعالی قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اے ایمان والو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان کہی جائے تو فسعوا الی ذکر اللہ وذروا البیع، تو تم اللہ کے ذکر کی طرف کوشش کرو اور خرید و فروخت کو چھوڑ دو۔ یہاں اللہ تبارک و تعالیٰ ایک واجب حکم ارشاد فرما رہے ہیں کہ تم خرید و فروخت کو چھوڑ دو، کہ اب عبادت کا وقت ہو گیا ہے، نماز کا وقت ہو گیا ہے، لہذا اس کو چھوڑ دو۔ تو اسی وجہ سے فقہا نے یہ مسئلہ لکھا ہے قرآن پاک کی آیت کی وجہ سے کہ کوئی آدمی جمعہ کے دن اذان کے بعد خرید و فروخت کرتا ہے تو اس کو خرید و فروخت کرنا ناجائز ہوگا، جو اس کی کمائی ہوگی وہ ناجائز ہوگی، حلال نہیں ہوگی۔ اس لیے اب جمعہ کی نماز کی تیاری ہی کرنی ہے۔ فرمایا ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ پھر جب نماز پڑھ چکے فَإِذَا قُضِيَتِ الصَّلَاةُ، جب نماز پڑھ چکے ہو فَانْتَشِرُوا فِي الْأَرْضِ وَابْتَغُوا مِنْ فَضْلِ اللَّهِ، اب زمین میں پھیل سکتے ہو، اب تمہیں اجازت ہے اس بات کی، اور اب تم اللہ تعالیٰ کے فضل کو بھی ڈھونڈ سکتے ہو، یعنی اب تم رزق کما سکتے ہو، اب تمہارے لیے جائز ہے۔ اس سے بات معلوم ہوتی ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ اس بات کو پسند کر رہے ہیں کہ کوئی آدمی رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کمانے کو اللہ تبارک و تعالیٰ پسند فرما رہے ہیں۔ تو رزق حلال کمانے والا اللہ تبارک و تعالیٰ کے یہاں بڑا محبوب ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث سے بات معلوم ہوتی ہے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے اپنے عمل سے بات ثابت ہوتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ایسی خوبصورت زندگی عطا فرمائی ہے جو ہر حال میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو اپنائے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کبھی بھی بتاتے ہوئے عار محسوس نہیں فرمائی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نبی بنائے گئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کئی دفعہ یہ بات ارشاد فرمائی، بتایا ہے کہ میں نبوت ملنے سے پہلے تھوڑے سے پیسوں کے عوض میں لوگوں کی بکریاں چرایا کرتا تھا، یعنی رزق حلال کمانے کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یعنی کوئی بتاتے ہوئے کوئی عار محسوس نہیں فرمائی ہے کہ میں بکری چرایا کرتا تھا۔ اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تجارت بھی فرمائی ہے، نبوت ملنے سے پہلے تجارت کا عمل بھی کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے،
اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن پاک میں کئی نبیوں کے واقعات کو بھی بیان فرمایا ہے، جیسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت داؤد علیہ السلام کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ان کے اللہ تبارک و تعالیٰ نے لوہے کو نرم فرما دیا تھا، وہ زرہیں بنایا کرتے تھے۔ مطلب ہاتھ کی مزدوری کے بارے میں اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے بارے میں بتا رہے ہیں۔ تو یہ مزدوری کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے، یہ کوئی معیوب عمل نہیں ہے کہ کوئی یہ سمجھے کہ یہ تو یعنی مزدوری کرنا کوئی اچھا عمل نہیں ہے، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے عمل کے ساتھ ہی ثابت فرمائی۔ اور ایسا آدمی کہ جو گھر میں پڑا رہتا ہو، ایسے آدمی کو ناپسند فرمایا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ ہے، اس کا مفہوم کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ایسا آدمی جو تندرست ہے، صحت مند ہے، تو اور پھر بھی وہ رزق حلال نہیں کماتا ہے، ایسا آدمی اللہ تعالیٰ کے ہاں مبغوض ہے، ناپسندیدہ ہے۔ اس لیے رزق حلال کمانے کے بارے میں کوشش کرنی چاہیے۔ تو مزدوری کرنے میں کوئی عیب نہیں ہے، کوئی آدمی جو مزدوری کر رہا ہے لیکن رزق حلال ہو، بس رزق حلال، حرام نہ ہو۔ تو رزق حلال کمانا یہ اللہ تعالیٰ کے ہاں پسندیدہ ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاں پسندیدہ ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دفعہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر فرمایا، سفر فرمانے کے بعد جب آپ تشریف لائے واپس، تو حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ بھی آتا ہے اور ایک اور صحابی کا واقعہ بھی آتا ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے ہاتھوں کو دیکھا، ان کے یعنی وہ ہاتھ میں لایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب میں گیا تھا یہاں سے تمہارے ہاتھوں میں یہ سختی نہیں تھی، اب واپس آئے تمہارے ہاتھوں میں یہ سختی ہے، کھردرا پن ہے، کچھ نشانات بھی ہیں، تو یہ کیوں ایسا ہوا؟ کہ یا رسول اللہ میں مزدوری کرتا رہا، اس مزدوری کی وجہ سے میرے ہاتھوں میں سختی آ گئی ہے اور یہ نشانات بھی پڑ گئے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہاتھوں کو لیا، سینے سے لگایا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بوسہ لیا، فرمایا ان ہاتھوں پر جہنم کی آگ حرام ہے۔ تو دیکھیے حالانکہ عبادات کے اعتبار سے کتنی عبادت میں آگے بڑھنے والے حضرات صدقان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین تو ہر اعتبار سے یعنی عبادت میں آگے رہنے والے تھے، لیکن اس کے باوجود اب یہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہاتھوں کو جو چوم رہے ہیں وہ رزق حلال کمانے کی وجہ سے جو ہاتھوں میں سختی آئی ہے اس کی وجہ سے یہ ہاتھوں کو چوما جا رہا ہے۔ اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اجمعین کا تو یہ معاملہ تھا، عبادات کے اعتبار سے اندازہ ہو جائے گا آپ کو ایک واقعہ صحیح کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں کچھ غریب صحابہ حاضر ہوئے، یا رسول اللہ یہ جو امیر صحابہ ہیں ان کے پاس مال و دولت ہے، تو یہ اس مال و دولت کو جہاد میں خرچ کرتے ہیں، صدقہ خیرات بھی کرتے ہیں، اور ہمارے پاس مال و اسباب اتنا نہیں ہے کہ ہم جہاد میں صدقہ خیرات کر سکیں، ہمارے پاس اتنا مال و دولت نہیں ہے، ہمیں کوئی ایسا عمل بتا دیجئے کہ ہم بھی ان امیر صحابہ کے برابر ہو جائیں، کہیں ایسا نہ ہو کہ یہ بڑی جنت لے جائیں ہماری چھوٹی جنت ہو۔ دیکھیے صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کس اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے تھے، ان کو زندگی کو دیکھیں، ہم اپنی زندگی کو دیکھیں کہ ہم کس اعتبار سے آگے بڑھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم ایسا کرو، ہر نماز کے بعد، ہر فرض نماز کے بعد 33 مرتبہ سبحان اللہ، 33 مرتبہ الحمدللہ اور 34 مرتبہ اللہ اکبر پڑھا کرو، تو تم ان سے بھی آگے بڑھ جاؤ گے اور تمہیں کوئی وہی پا سکتا ہے، تمہیں وہی کوئی مل سکتا ہے کہ جو تم سے زیادہ عمل کا یعنی تم سے زیادہ یہ پڑھنے والا ہو، تم سے آگے بڑھنے والا ہوگا۔ کچھ عرصہ اب وہ امیر صحابہ بھی تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے صحبت یافتہ تھے، انہیں کہاں پسند یہ بات کہ وہ پیچھے رہ جائے، انہوں نے سنا تو انہوں نے بھی عمل کرنا شروع کر دیا۔ وہ پھر حاضر ہوئے غریب صحابہ، یا رسول اللہ یہ امیر صاحبہ نے بھی عمل شروع کر دیا ہے، ہم بھی یہ کر رہے ہیں، امیر صاحبہ نے عمل شروع کر دیا، تو اب پھر ہم پیچھے رہ جائیں گے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا یہ اللہ کی تقسیم ہے، اب میں کچھ نہیں کر سکتا۔ تو مطلب یہ ہے کہ صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین عبادات کے اعتبار سے اتنا کوشش کرنے والے، اتنا آگے بڑھنے والے تھے، اس لیے آگے بڑھنے کی کوشش ہو بھلائی کے اعتبار سے۔ لیکن حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین محنت مزدوری کرنے والے بھی تھے، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی سے یہ ثابت کیا، اور حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کو بھی تجارت کے طور طریقے سکھائے ہیں، حتیٰ کہ ارشاد فرمایا کہ جو آدمی کاروبار میں
کاروبار میں دھوکہ دہی کرے وہ ہم میں سے نہیں ہے، ہمیں دھوکہ دہی کرنے والا ہم میں سے نہیں ہے۔ اور کاروبار میں جھوٹ بولنے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مطلق بھی منع فرمایا، کاروباروں میں جھوٹ بولنے سے بھی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی منع فرمایا، اسے بھی منع فرمایا۔ تو اس لیے کہ سارے طریقے اس لیے بتائے جا رہے ہیں، یہ سارے طریقے اس لیے بتائے جا رہے ہیں کہ ہم یہ سوچیں کہ ہم کاروبار کس طرح کرنے والے ہیں، اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس زندگی کو پسند کیا ہے، ناپسند نہیں کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 صحابہ حاضر ہوئے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سے پوچھا کہ یہ کیا کرتا ہے؟ تو انہوں نے بتایا کہ یا رسول اللہ یہ تو دن کو بھی عبادت میں مصروف رہتا ہے، رات کو بھی، دن کو روزہ دار اور رات کو شب بیدار رہتا ہے، عبادت کرتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ان کے جو خدمت ہے وہ کون کرتا ہے، مطلب ان کے لیے جو رزق کما کر لانا وہ کون کرتا ہے ان کے لیے؟ کہ یا رسول اللہ وہ ہم دونوں کرتے ہیں، وہ اس کے بھائی تھے، کہ یا رسول اللہ ہم دونوں کرتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اب وہ فرائض کے اعتبار سے بھی کم نہیں تھے، وہ صحابہ فرائض کے پورا کرنے کے اعتبار سے کم نہیں تھے، فرائض بھی پورا کرنے والے تھے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تم تو اس سے بھی بڑھ کر اجر کمانے والے ہو، تم تو اس سے بڑھ کر اجر کمانے والے ہو کہ وہ تو صرف عبادت کرتا ہے، تم تو عبادت کرنے کے ساتھ ساتھ اس کی خیرخواہی، اس کو خیر بھی پہنچا رہے ہو، اس کے لیے کما کر بھی لا رہے ہو، اس کے حلال کما رہے ہو، تمہارا اجر تو اس سے بھی بڑا ہوا ہے۔ تو اسی بات معلوم ہوئی کہ کوئی آدمی رزق حلال کماتا ہے، رزق حلال کمانے یعنی فرائض کو پورا کرتا ہے، فرائض پورا کرنے کے ساتھ ساتھ رزق حلال کماتا ہے، تو یہ آدمی صرف عبادت گزار جو ہو، شب بیدار ہو، اس سے بھی آگے بڑھنے والے۔ اسی لیے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا التاجر صدوق الامین مع النبیین والصدیقین والشہداء، او کما قال علیہ السلام، کہ جو سچا اور امانت دار تاجر ہے، سچا امانت دار تاجر قیامت کے دن نبیوں، صدیقین، شہداء کے ساتھ اٹھایا جائے گا۔ یعنی یہ نبی نہیں ہوگا، مطلب یہ ہے کہ اللہ تبارک اس کو بڑا اجر عطا فرمائیں گے، بڑا اجر عطا فرمائیں گے۔ تو اس لیے امانت داری بھی ضروری ہے اور اس کے حلال کمانا بھی ضروری ہے۔ اور آپ اگر اپنے اسلاف کی زندگی کو اٹھا کر دیکھیے، ہمارے جو اسلاف زندگی دنیا میں گزرے ہیں، انہوں نے کبھی بھی رزق حلال کمانے کو عیب نہیں سمجھا ہے، عیب نہیں سمجھا۔ ابو علی طحان رحمۃ اللہ علیہ ایک بہت بڑے محدث گزرے ہیں، محدث کبیر گزرے ہیں، بہت بڑے کہ بڑے بڑے اکابر وہ بھی ان کے شاگردوں میں شمار ہوتے ہیں، اور ان کو دہان اس لیے کہا جاتا تھا کہ وہ تیل کی خرید و فروخت کا معاملہ کیا کرتے تھے۔ اور علامہ ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ کتنے بڑے اکابر میں سے گزرے ہیں، کپڑے کاروبار کیا کرتے تھے۔ امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ یہ بھی کپڑے کاروبار کیا کرتے تھے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی کپڑے کاروبار کرتے تھے۔ جب ان کو خلافت ملی تو اپنے بازو پر جو ہے چند جوڑے لے کر جانے لگے، تو رستے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ ملے، ایک اور صحابی تھے کہ کہاں جانے کا ارادہ، کہاں جا رہے ہیں؟ تو انہیں فرمایا کہ میں اپنی مزدوری کے لیے جا رہا ہوں، کپڑے بیچنے کے لیے۔ تو انہیں فرمایا کہ خلافت کا بوجھ آپ کے اوپر ہے، اور آپ اگر ان چیزوں میں اس میں مشغول رہیں گے تو اس کی وجہ سے تو پھر خلافت کی جو ادائیگی ہے وہ صحیح طرح نہیں ہو سکے گی۔ تو انہیں فرمایا میرے گھر کا گزر تو اسی پر ہے۔ تو کہا آپ چلیں، جتنا آپ خلافت سے پہلے کمایا کرتے ہیں اتنا آپ کے لیے ہم وظیفہ مقرر کر دیتے ہیں، تو اتنا آپ کو مزدوری مل جائے کرے گی۔ تو ان کے لیے جا کر ایک معقول ایک مزدور کا وظیفہ جو دیا جاتا تھا وہ ان کے لیے مقرر کیا گیا۔ اب ان کے وظیفے کا بھی اندازہ آپ کو اس بات سے ہو جائے گا، ایک واقعے سے ہو جائے گا کہ کتنی مزدوری لیا کرتے تھے حضرات صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین۔ اتنے زیادہ احتیاط کرتے تھے کہ کسی کا کوئی حق ہمارے اوپر رہ نہ جائے۔ ایک دفعہ ان کی بیوی نے فرمائش کی کہ ایسا کریں، میرا میٹھا کھانے کو دل چاہتا ہے۔ تو حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ میرے پاس اتنا سرمایہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے میٹھی چیز لا سکوں۔ انہوں نے فرمایا اچھا چلو ٹھیک ہے۔ پھر کچھ دن تک یا کچھ عرصہ وہ پیسے اکٹھے کرتے رہے۔ پھر انہوں نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو وہ دیے کہ آپ یہ لے لیجئے، میں نے کچھ اکٹھے کیے ہیں اور آپ یہ لے جائیے اور میٹھی کی کوئی چیز لے آئیے۔
ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تجربے سے یہ بات ثابت ہوئی کہ اتنے پیسے ہم بیت المال سے اضافی لے رہے ہیں، زائد لے رہے ہیں، وہ پیسے بھی جا کر بیت المال میں جمع کرا دیے اور اتنے پیسے اپنے جو تنخواہ ملتی تھی، وظیفہ مقرر تھا، اس میں اپنی تنخواہ میں سے کم کر لیے۔ کیا ہمارے پاس ایسے بادشاہ ہیں جو ایسا خیال کرنے والے ہوں؟ ان کی زندگی تو آپ سب کے سامنے ہی۔ اس لیے دوستو بھائیوں، یہ مزدوری کرنا اللہ تعالیٰ کے یہاں پسندیدہ ہے، نہ پسندیدہ نہیں ہے، پسندیدہ زندگی ہے۔ اور ہمارے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی، صحابہ کی زندگی، اسلاف کی زندگی ہمارے سامنے ہے۔ اس لیے لیکن اس بات کا خیال رکھنا ہو کہ مزدوری کرنے میں یہ کہ حرام ہمارے رزق میں شامل نہ ہو جائے، اس بات کا خیال رکھنا بھی ضروری ہے۔ اور اسلام نے مزدوروں کو پورے حقوق دیے ہیں۔ اسلام نے مزدوروں کو حقوق اس وقت دے دیے تھے جب یورپ کے معاشرے میں مزدوروں کے ساتھ ناروا سلوک کیا جاتا تھا۔ ان کی حیثیت صرف یہی تھی کہ کسی جانور کے ساتھ ان کی کشتی کرانی ہے تو چند کوڑی جب ان کو دے دیے جاتے تھے، جو ہے کوڑیاں ان کو دی جاتی تھی کہ بس یہی تمہاری مزدوری ہے۔ ان کے ساتھ ایسا سلوک کیا جاتا تھا مزدوروں کے ساتھ۔ اس وقت میں اس وقت سے پہلے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مزدوروں کو حقوق دے دیے تھے۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ اپنے غلام کو مار رہے تھے تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پیچھے سے تشریف لائے، آواز دی کہ قیامت کے دن، مفہوم جس کا کہ تم قیامت کے دن تم اس بات کا کیسے جواب دو گے کہ تم اپنے غلام کے اوپر ایک مزدور، ایک غلام کو مارا جو ہے، تم اس کے ساتھ ایسا سلوک کر رہے ہو۔ حضرت ابو مسعود انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیچھے مڑ کر دیکھا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم سامنے کہ یا رسول اللہ میرے ساتھ کیسا سلوک ہوگا قیامت کے دن؟ یا رسول اللہ میں اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس غلام کو آزاد کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کی رضامندی کے لیے اس غلام کو میں آزاد کرتا ہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اگر تم اس کو آزاد نہ کرتے تم جہنم میں جلتے۔ اسلام نے تو مزدوروں کو، غلاموں کو اتنے حقوق دیے ہیں، حتیٰ کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائے اس کا مفہوم کہ مزدور کو اس کا پسینہ خشک ہونے سے پہلے مزدوری دے دو۔ ہمارے یہاں جو مطلب فرمائے ہمارے معاشرہ بڑا ظالم معاشرہ ہے کہ مزدور سے مزدوری کرا لیتے ہیں، کسی سے کام کرا لیتے ہیں، پھر اس کے بعد اس کی مزدوری اس کو رلا کے دی جا رہی ہوتی ہے۔ یہ بہت بڑا ظلم ہے کہ اس کی مزدوری کو روکا جا رہا ہے، اس کو تکلیف دی جا رہی ہے، انتہائی ناروا سلوک ہے۔ بلکہ مزدوروں کو مزدوری اس کی فوراً دے دینی چاہیے کہ بعض دفعہ یوں بھی ہوتا ہے کہ ایک مزدور مزدوری کرنے والا اس کا گزر بسر اسی پر ہوتا ہے، اگر آپ اس کو مزدوری نہیں دیتے ہیں اس کے گھر کا چولہا نہیں جلتا۔ ایسے معاشرے میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جو اپنی غربت قسم پرسی کو ظاہر نہیں کرتے ہیں لوگوں کے سامنے، لیکن حقیقت کے اعتبار سے ان کے گھروں کی حالت بہت کمزوری کی حالت ہوتی ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ مزدور کی مزدوری پوری دے دی جائے، جو آپ نے اسے طے کی ہے مزدوری وہ اس کو پوری دینی چاہیے۔ ایسا نہ ہو، بعض وقت یوں بھی ہوتا ہے، لوگ یوں بھی کرتے ہیں کہ ایک آدمی کے ساتھ مزدوری طے کر لیتے ہیں، پھر بعد میں مزدوری کرنے کے بعد اس سے کم مزدوری اس کو دے رہے ہوتے ہیں۔ یہ بھی ناجائز ہے، حرام ہے معاملہ کرنا۔ اللہ تبارک و تعالی ہمیں ہر ایک حقوق کو پورا ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔